السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج ارادہ تو یہ تھا کہ بہت جلدی شروع کر دیں گے، لیکن وہ ادھر مسجد میں گئی، یہاں پہ پانی نہیں تھا، بس پھر وہ وضو کرتے کرتے جو ہے نا وہ پھر یہاں پہ سعودیہ میں جب بندہ پیدل چلے نا تو فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سارے ساتھی وقت پہ تشریف لے آئے ہیں۔ حج کے لیے سب سے پہلے تو عمرے کا طریقہ بیان ہونا چاہیے، لیکن عمرے کا طریقہ ہم بیان نہیں کریں گے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، لیکن ایک دو غلطیاں عمرے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر عمرے کے طریقے میں بھی غلطیاں موجود ہیں، اگرچہ کئی بار کر چکے ہیں۔ جس میں سے ایک، بہت سارے ساتھی جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے طواف کے 7 چکر ہیں، تو ایک غلطی تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب رکن یمانی سے گزرتے ہیں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک حجر اسود والا کونا ہے، اس کو رکن حجر اسود کہتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور باقی جو 2 کونے ہیں ان کے نام مختلف ہیں، لیکن وہ رکن عراقی اور شامی، لیکن ان کی وہ دیوار بنی ہوئی ہے جو حتیم جسے کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جب رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں تو اس کو بوسہ دیتے ہیں، جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو ہاتھ لگایا، اگر ہاتھ نہیں لگایا تو پھر اس کو بوسہ نہیں دیا، نہ دور سے استلام کیا۔ بعض لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی استلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حجر اسود کو جو استلام کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب بوسہ دیتے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے، اور اگر استلام دور سے کرتے تو صرف اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح کرنا بھی صحیح ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر بوسہ دینے کا موقع ملتا ہے تو اس وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھیں، اور اگر استلام کرتے ہیں تو پھر اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اچھا، استلام کرتے ہوئے 2 ہاتھوں سے اشارہ کریں گے جی؟ ایک سے یا 2 سے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2 سے، کچھ کہہ رہے ہیں 1 سے، دونوں ہاتھوں سے۔ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں جی؟ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں 2 ہاتھ والے؟ 2 ہاتھ والے تھوڑے لوگ ہیں، تو جمہوریت کو ترجیح دیتے ہیں 1 ہاتھ سے، 2 ہاتھوں سے نہیں کرنا، استلام دائیں ہاتھ سے اور 1 ہاتھ سے ہی کرنا ہے۔ تو استلام کرتے ہوئے بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لاٹھی ہے یا ہاتھ حجر اسود کے ساتھ چھو سکتا ہے، یہ کہ اتنا قریب ہے، اس صورت میں ہاتھ یا لاٹھی کو بوسہ دے کے تو وہاں پہ ساتھ اس کو مس کرنا وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال ایسا موقع تو نہیں آتا، یا تو دھکے لگا کے جائیں بوسہ دے دیں، یا دور سے بات آئی ہے تو یہ بھی کرتے چلیں۔ یہ دھکے لگا کے کوئی بھی کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بالکل یہ اخلاق کے منافی بھی ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینا حقوق العباد کی یہ منافی ہے۔ شروع میں ہی ایک بات واضح کر دیں، دیکھیں جس گھر میں بچے نہ ہو نا، وہ جو بھی آئے ان کے پاس پریشان ہی رہتے ہیں کہ بچے ہمارے گھر میں نہیں ہیں، تو بچوں سے رونق ہوتی ہے۔ بچوں کو اگر کوئی آواز آتی بھی ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ مسجد میں بچے آ جائیں تو بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بچے جو چیز دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ ہمارا بچہ ابھی وہ سال کا ہوا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے سجدے کرنے کی، کہ بچہ دیکھتا ہے کسی اچھی چیز کو تو ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم جو ہے عمرے کی بعض غلطیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ایک تو یہ غلطی ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کی صحیح میں ایک غلطی یہ ہے کہ جب شروع کرتے ہیں صفا پہ چڑھتے ہیں، وہ آیت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو یہ اذکار تو اکثر ساتھیوں کو یاد نہیں ہوتے۔ یہ جو کتاب ابھی آپ کو آخر پہ ہم دیں گے، اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے، اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ آخر تک جو ہے انجز وعدہ تک یہ دعا ہے. یہ ذکر 3 بار بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ مسنون ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی حاجت ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. اور صفا مروہ کے جب صفا سے شروع کریں گے مروہ کی طرف جانا، تب پھر مروہ سے صفا کی طرف آنا ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر یہ اسی طرح جو ہے وہ ذکر یا دعا کرنی ہے. اور 7 چکر کے شروع میں ایسا کرنا ہے. 7واں چکر جب ختم ہوگا یعنی کہ مروہ پہ پہنچیں گے تو پھر وہاں پہ نہ رک کے دعا کرنی ہے اور نہ ہی جو ہے وہاں پہ کوئی 2 رکعتیں نفل بعض لوگ پڑھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور طواف کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اس میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ جب 7واں چکر مکمل ہوتا ہے تب بھی استلام ہے، یعنی کہ استلام کتنی بار ہو گیا؟ 8 بار. تو یہ چند غلطیاں میں نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارے اندر کئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کو ہلکا نہ جانیں بلکہ اس کو اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے تو پھر عمرے کو کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں حج کی طرف. آپ میں سے اکثر ساتھی حج افراد کر رہے ہوں گے یا حج تمتع؟ تو جی ہاں، فرق پچھلی بار بتا دیا تھا ہم نے، آپ نہیں آئے تھے. اب رپیٹ کرتے ہوئے ٹائم کافی لگ جائے گا. ہاں، جس نے حج قران کرنا ہے یا حج افراد کرنا ہے ان کا کچھ فرق ہے، اور جو حج تمتع کر رہے ہیں انہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے اور 8 ذو الحجہ کو جب منا کی طرف جانا ہے تو جہاں پہ ہے وہیں سے وہ اپنا احرام باندھ کے تو وہاں سے چل پڑیں گے. حج افراد اور تمتع والے، حج قران والے وہی اپنا جو ہے وہ باندھ کے آئیں گے. اس کی مزید تفصیل آپ کو انشاءاللہ جن ساتھیوں کو نہیں پچھلی بار تھے تو اسی کتاب میں مل جائے گی. اب 8 ذو الحجہ کی طرف آتے ہیں. 8 ذو الحجہ کو آپ نے جب منا پہنچنا ہے تو اس حوالے سے کچھ جو ہے ضروری معلومات آپ کو دیتے چلیں. بیت اللہ سے جب ہم نکلتے ہیں تقریباً یہ 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے منا میں. اس کے لیے سعودی حکومت نے پیدل چلنے کا علیحدہ رستہ بنایا ہے. منا کے بعد مزدلفہ کا مقام آتا ہے اور اس کے بعد آگے جا کے پھر عرفات آتا ہے. منا میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں تینوں جگہوں پہ مسجدیں ہیں. منا میں مسجد کا نام ہے مسجد الخیف. اسی مقام پہ اللہ کے رسول نے حج کے موقع پہ نمازیں ادا کی جو منا میں رہتے ہوئے. پھر مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام ہے اور عرفات میں مسجد نمرہ ہے. یہ نقشے میں جو ہے تھوڑی یہ چیزیں واضح ہیں. عرفات میں جو ہے وہ جبل عرفہ ہے. جب مکہ سے اگر پیدل جانا پڑتا ہے تو یہ 4.5 کلومیٹر ہے جمرات تک کا فاصلہ. مسجد حرام سے لے کے، بیت اللہ سے لے کے جمرات جہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں یہ 4.5 کلومیٹر فاصلہ ہے. اور جمرات سے لے کے جہاں پہ مزدلفہ کی وادی شروع ہوتی ہے یہ ملی ہوئی جگہ ہے، اور یہ 3.2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر سے کچھ اوپر جگہ ہے. جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو جو منا میں رہنے والے دن ہیں جیسے 8 ذو الحجہ ہے، پھر 10 اور 11 اور 12، تو منا کی جگہ محدود ہے. جب یہ جگہ کم پڑی آج سے چند سال پہلے تو سعودی علماء کے فتویٰ کے تحت گورنمنٹ نے منا کی توسیع کی. وہ توسیع ایسے کی کہ منا کے لیے خیمے مزدلفہ کے علاقے میں بنائے. جہاں پہ منا کی وادی ختم ہوتی ہے آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، اور مزدلفہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ خیمے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو یا جن گروپس کے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں تو وہ منا کے حکم میں ہے فتویٰ کی وجہ سے، کیونکہ جگہ جب نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں، حاجیوں کو ٹھہرانا تو ہے، اس لیے اس کی وہ ایکسٹینشن ہے. نیو منا بھی اس کو کہتے ہیں. جو ٹرین کا تیسرا اسٹیشن ہے وہ منا کے آخر پہ ہے، منا 3 اس کو کہتے ہیں. تو وہ جی منا 1 کہتے ہیں، وہ تو شروع میں ہے نا منا کی. اچھا ٹھیک ہے. جب جمرات سے جائیں گے عرفات کی طرف رخ ہے تو منا کا جو آخری اسٹیشن ہے منا 1، تو اس کے بعد یہ مزدلفہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور نیو منا کا وہاں پہ کچھ علاقہ آتا ہے. اگر نقشے میں آپ نے دیکھا ہے یہ آخر پہ جو تھوڑی سی وائٹ جگہ ہے
جو مزدلفہ میں منا کی سائڈ پہ وائٹ جتنی جگہ ہے یہ خیمے مزدلفہ کے علاقے میں ہیں، لیکن منا کے حکم میں ہے فتویٰ کے مطابق۔ جہاں پہ منا کی وادی ختم ہوتی ہے یہ وہاں پہ کچھ بورڈ بھی رہتے ہیں عربی میں اور انگلش میں، تو وہ سارا علاقہ جو مزدلفہ کا ہے یہ 3.5 کلومیٹر ہے، لیکن جہاں پہ مزدلفہ والی مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام، تو منا کی وادی ختم ہونے کے بعد یہ 2.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلے اس لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر پیدل چلنا پڑتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو کہ اگر ہم پیدل جائیں گے اتنا فاصلہ ہے، ٹرین پہ جانے کے لیے ہمیں اتنا پیدل چل کے جانا پڑے گا۔ ٹرین پہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت آسانی ہوگی، ذہن میں ہونا چاہیے اکثر خیمے جو ہے وہ ½ کلومیٹر چل کے تو ٹرین وہ اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، پھر اسٹیشن پہ انہوں نے جو راستے پیدل جانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ ہے، پھر اسٹیشن سے اتر کے آگے جب آپ نے جمرات میں کنکریاں مارنے جانا ہے تو وہ بھی اچھا فاصلہ بن جاتا ہے۔ تو مزدلفہ کی وادی سے لے کے عرفات جہاں شروع ہوتا ہے یہ 6.4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پھر میدان عرفات جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے لے کے جبل عرفہ تک، جبل عرفہ کے ساتھ ہی مسجد نمرہ ہے جہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے، تو یہ فاصلہ تقریباً 2.25 کلومیٹر ہے۔ اس نقشے میں جو پیدل راستے ہیں اور گاڑیوں کے جو راستے ہیں وہ واضح ہیں۔ یہ جو آپ درمیان میں راستہ دیکھ رہے ہیں ایک سائڈ پہ کہ آپ کے نیچے والی سائڈ پہ، تو جہاں پہ یہ پیدل چلنے کا نشان بھی بنا ہوا ہے، ٹنل کا نشان بھی ہے، تو یہ پیدل چلنے کا راستہ ہے۔ یہ اس نقشے میں اس کی پیدل چلنے والے راستے کی مزید وضاحت ہے۔ بہت سارے لوگ خاص کر جو 10 ذو الحجہ ہے تو گاڑی ٹرین تو پہنچاتی ہے وہاں پہ جمرات تک، تو اس کا آگے کا جو فاصلہ ہے وہ پیدل طے کرتے ہیں۔ عموماً جو حج کے گروپ ہیں ان کی طرف سے گاڑی کا انتظام نہیں ہوتا، سواری کا انتظام جمرات سے لے کے مسجد حرام تک گاڑی کا انتظام نہیں ہوتا۔ یہ احرام کے حوالے سے جو میقات ہیں ان کی اس نقشے میں وضاحت ہے، تو عمرے کے حوالے سے ہم تفصیل میں نہیں پڑھتے، یہ تو آپ کو تقریباً چیزیں پتہ ہی ہیں۔ بیچ میں جو نقشہ ہے جس میں سرخ لائن کی حدود لگی ہوئی ہے یہ حدود حرم ہے، مکہ کے حرم کی حدود ہے۔ جب ہم مکہ جاتے ہیں مسجد عائشہ سے حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ جس نے حج افراد کرنا ہے تو وہ لبیک اللہم حجن پڑھے گا۔ آٹھ ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عموماً جو لوگ ہیں وہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، جیسے حج تمتع والے ہیں، اور دوسرے شہروں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ 7 ذو الحجہ کو شام کو قافلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جیسے علاقے ہیں یا قریب سے جاتے ہیں، کوئی گروپ والے صبح لے کے جائیں گے آپ کو 7 ذو الحجہ کو، کوئی شام کو یہاں سے لے کے جائیں گے، اور مکہ میں لے کے اگر جاتے ہیں تو وہ پھر طواف وغیرہ کا موقع دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ رات کو ہی یا صبح سویرے آپ کو لے جاتے ہیں منا میں۔ ویسے طریقہ کار یہی ہے کہ منا میں صبح آپ چلے جاتے ہیں تو ظہر تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے وہاں پہ، کہ 8 ذو الحجہ کو جس نے وہاں پہ رکنا ہے اس کے لیے ظہر تک وہاں پہ پہنچنا چاہیے، اور 8 ذو الحجہ کو کرنے کے کام یہی ہیں کہ چاروں نمازیں قصر کر کے منا میں ادا کرنی ہے۔ مسجد میں بھی وہاں پہ چاروں نمازیں اپنے وقت کے اوپر قصر کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ مسنون یہی ہے کہ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں 8 ذو الحجہ کو، کہ حاجی یوم ترویہ 8 ذو الحجہ کا دن کم از کم ظہر سے لے کے باقی وہیں پہ منا میں گزاریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی تاخیر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی دم یا کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسنون یہی ہے اور اسی طرح ہی کرنا چاہیے۔
جب منا کی طرف جا رہے ہیں تو وقار کے ساتھ اور ذکر اذکار کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یا اس طرح کی کوئی بھی اذکار ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پچھلی بار بھی بات کر چکے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز وہاں پہ وہ اپنے وقت کو ذکر اذکار میں مشغول رکھنا ہے۔ نمازوں کے علاوہ جو باقی وقت ہے اس میں ذکر اذکار میں مشغول رکھنا ہے۔ یہ جو قصر نماز میں حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے، سفر میں جو قصر نماز پڑھتے ہیں، کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے باہر کی بنسبت گھر کو ترجیح دی ہے، کہ باہر کی بنسبت بندہ اپنے گھر میں اچھا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے نا کہ سب سے بہترین جو جگہ ہے زمین میں وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گھر کے اندر بندہ ہو تو فتنوں سے زیادہ محفوظ ہے باہر کی بنسبت۔ کوئی بندہ سفر کے اوپر ہے، اس کے لیے قصر نماز میں یہ حکمت ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر ہے، دور ہے، اس میں مشکلات بھی ہیں، فتنے بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، تو وہ نماز کو بھی مختصر کرے اور باقی بھی اپنے کام کر کے جلدی اپنے واپس اپنے گھر میں پہنچ سکے، اس کا سفر آسانی سے طے ہو۔ اور یہی حکمت ہے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے میں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، 4 نمازوں کے لیے رکیں گے، آپ کا وقت زیادہ لگے گا 2 کر کے نمازیں اکٹھی پڑھنے میں۔ تو یہاں پہ جو منا میں نماز قصر پڑھنی ہے، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ احادیث میں اس بارے میں وضاحت موجود ہے کہ یہ حج کے ساتھ خاص ہیں۔ اب مکہ میں جو بندہ رہتا ہے اس نے منا میں جانا ہے تو اس کا وہ سفر تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی قصر کرے گا، کیونکہ یہ قصر سفر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حج کی وجہ سے۔ تو ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں گزاریں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنی دعائیں اور حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ منا میں عموماً نقشے بھی مل جاتے ہیں عربی اور انگلش میں، تو اگر ہمارے پاس وہ نقشے موجود ہوں تو وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے سارے علاقے کو جتنا ہمیں وہ اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ ہیں، یہاں سے کون سی چیز کس طرف ہے، تو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آسانی ہے، راستہ گم ہو جائیں تو اس میں بھی آسانی ہے۔ ابھی تو کچھ اپلیکیشن بھی جو ہے وہ بعض اداروں نے بنائی ہے، ہاں جی، حج والنٹیئر گروپ نے 2 اپلیکیشن انہوں نے بنائی ہے، اسی طرح وزارت حج سعودیہ کی طرف سے بھی اپلیکیشن بنی ہوئی، تو وہ کافی ساری اس طرح کی آسانی کے لیے چیزیں آ گئی ہیں۔ بہرحال وہاں پہ بندہ جتنا اس علاقے کو، جگہ کو سمجھے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ مزید جو ہے وہ ایک دفعہ باقی جتنے مناسک حج ہیں اس کو دہرا لیں اور یہ ساری باتوں کو سمجھ لیں، اور تھکاوٹ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ اگلا دن جو ہے وہ کافی زیادہ مشقت ہے، سفر بھی ہے، اور ویسے تو فاصلہ وہ چند 8-10 کلومیٹر ہی ہے، لیکن رش کی وجہ سے وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو اس سفر کو آسانی سے گزارنے کے لیے پچھلے دن اچھی طرح آرام کرنا چاہیے۔ آرام کا مطلب یہ نہیں ہے کھانا کھایا اور سو گئے، ذکر اذکار اپنی جگہ پہ۔ رات ہم نے منا میں گزار لی ہے تو صبح سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے یا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ اذکار کرتے ہوئے عرفات کی طرف جانا ہے۔ ہمارے پاس جو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں بہت تفصیل ہے اور وقت اس کے لیے زیادہ چاہیے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جتنا جو قریب ہوتا ہے نا مکہ سے، اتنا کم وقت دیتا ہے سیکھنے کے لیے۔ ہمارے یہاں جو لوگ ہمارے ملک سے آتے ہیں یا دور سے آتے ہیں وہ کئی دن کلاسیں لیتے ہیں اور 8-10 گھنٹوں کی کلاسیں لے کے آتے ہیں۔ یہ راستوں کی کچھ تفصیل ہے، باقی چیزیں ہیں، تو امید ہے کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ 1885 آج سے کتنے پہلے جی، 150 سال تقریباً پہلے کا
یہ مینا کا منظر ہے، دیکھیں کیسے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ بعض پرانے ساتھی جو یہاں پہ ہیں یمبو میں بھی بتاتے ہیں کہ پہلے وہ جاتے تھے پورے جو ہے گروپ کی شکل میں جا کے خیمے لگا لیتے تھے اور اس طرح حج کر لیتے تھے، تو ابھی تھوڑا مختلف ہے معاملہ۔ تو سورج نکلنے کے فوراً بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دیگر اذکار کرتے ہوئے ہم نے عرفہ کی طرف جانا ہے۔ پوری کوشش کریں کہ رش کے دوران جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ دیکھیں بندے نے